ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال اور حرام جانوروں کی نشانیاں درج ذیل ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہے، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی بندگی بجا لاتے ہو۔ ایک جگہ پر ارشاد ہے، تم پر مردار یعنی بغیر شرعی ذبح کے مرنے والا جانور حرام کر دیا گیا ہے، اور بہایا ہوا خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور گلا گھٹ کر مرا ہوا جانور، اور دھاردار آلے کے بغیر کسی چیز کی ضرب سے مرا ہوا اور اوپر سے گر کر مرا ہوا، اور کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہوا، اور وہ جانور جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو سوائے اس کے جسے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو باطل معبودوں کے یعنی بتوں کے لیے مخصوص کی گئی قربان گاہوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم پانسوں یعنی فال کے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو یا حصے تقسیم کرو۔ یہ سب کام گناہ ہیں۔ آج کافر لوگ تمہارے دین کے غالب آ جانے کے باعث اپنے ناپاک ارادوں سے مایوس ہو گئے، سو اے مسلمانوں تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک اور پیاس کی شدت میں اضطراری یعنی انتہائی مجبوری کی حالت کو پہنچ جائے، اس شرط کے ساتھ کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو یعنی حرام چیز گناہ کی رغبت کے باعث نہ کھائے، تو بے شک اللہ پاک بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ آپ ان سے فرما دیں کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور وہ شکاری جانور جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے یوں سدھار لیا ہے کہ تم انہیں شکار کے وہ طریقے سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھائے ہیں، سو تم اس شکار میں سے بھی کھاؤ۔ وہ شکاری جانور تمہارے لیے مار کر روک رکھیں، اور شکار پر چھوڑتے وقت اس شکاری جانور پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد ہے، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور ان لوگوں کا ذبیحہ بھی جنہیں الہامی کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی طرح پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہیں، جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کرو، مگر شرط یہ ہے کہ تم انہیں قید نکاح میں لانے والے ہو، عفت شعار بنو، نہ کہ محض ہوس رانی کی خاطر اعلانیہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والے۔ اور جو شخص احکام الہی پر ایمان لانے سے انکار کرے تو اس کا سارا عمل برباد ہو گیا، اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ایک جگہ ارشاد رب العزت ہے، اور تم سے فرمایا ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جن کی ہم نے تمہیں روزی دی ہے، اور اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب واجب ہو جائے گا، اور جس پر میرا غضب واجب ہو گیا سو وہ واقعی ہلاک ہو گیا۔ احادیث میں بیان ہے، ابو ادریس خولانی نے حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دانتوں سے پھاڑ کر کھانے والے ہر درندے
کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ امام ظاہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر پھاڑ کھانے والے درندے کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچلیوں والے درندوں کو کھانا حرام فرمایا ہے۔ کچلیوں کا مطلب نوکیلے دانت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کچلیوں والے درندوں اور ناخنوں والے پرندوں کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدھوں کا گوشت بھی حرام فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور گھوڑے کے گوشت کی رخصت فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک خرگوش کو الزہران کے مقام پر بھگایا، لوگ اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے تھک گئے تو میں نے اسے پکڑ لیا اور لے کر ابو طلحہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کی سرین اور دونوں رانیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیں۔ ان کا بیان ہے کہ کوئی شک نہیں کہ آپ نے انہیں قبول فرما لیا۔ میں عرض گزار ہوا کہ اس میں سے کھایا، فرمایا کہ اس میں سے کھایا اور پھر فرمایا کہ اسے قبول فرما لیا تھا۔ جانوروں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ کیلے والا جانور جو کیلے سے شکار کرتا ہو حرام ہے، جیسے شیر، گیدڑ، لومڑی، بچھو، کتا وغیرہ۔ ان سب میں کیلے ہوتے ہیں اور شکار بھی کرتے ہیں۔ اونٹ کے کیلا ہوتا ہے مگر وہ شکار نہیں کرتا، لہٰذا اس حکم پر داخل نہیں ہے۔ پنجے سے پکڑ کر کھانے والا پرندہ جو پنجہ سے شکار کرتا ہو وہ حرام ہے، جیسے شکرا، باز، بحری، چیل۔ اس کے علاوہ زیر زمین رہنے والے جو زمین کے اندر رہتے ہیں تمام جانوروں میں سے صرف خرگوش حلال ہے، باقی سب حرام ہیں۔ اور حشرات الارض میں سے ٹڈی کے بارے میں مجبوری کی حالت میں اجازت ہے اور باقی سب حرام ہیں۔ جنگلی گدھا جسے گورخر کہتے ہیں حلال ہے، جسے زیبرا بھی کہتے ہیں۔ گھوڑے کے متعلق روایات مختلف ہیں۔ یہ اعلیٰ جہاد ہے، اس کے کھانے میں تقلیل اعلیٰ جہاد ہوتی ہے، لہٰذا نہ کھایا جائے تو بہتر ہے۔ کچھوا اور پانی کے جانور میں صرف اور صرف مچھلی حلال ہے، باقی سب حرام ہیں۔ مچھلی بھی وہ جو پانی کے باہر آ کے مرے، یا شکاری نے شکار کیا اور شکار ہو کے وہ پانی کے اندر مر گئی، وہ بھی حلال ہے۔ کچھوا خشکی کا ہو یا پانی کا، ہر حال میں حرام ہے۔ اور ایسا جانور کوا جو مردار کھاتا ہے حرام ہے۔ پانی کے جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے۔ جو مچھلی پانی میں مر کر تیر گئی، یعنی جو بغیر مارے اپنے آپ مر کر پانی کی سطح پر الٹ گئی، وہ حرام ہے۔ اور اگر مچھلی کو مارا اور وہ مر کر الٹی تیرنے لگی، یہ حرام نہیں۔ ٹڈی بھی حلال ہے۔ مچھلی اور ٹڈی یہ دونوں بغیر ذبح کیے حلال ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ دو مردے حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ پانی کی گرمی یا سردی سے مچھلی مر گئی، یا مچھلی کو ڈورے میں باندھ کر پانی میں ڈالا اور مر گئی، یا جال میں پھنس کر مر گئی، یا پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جس سے مچھلیاں مر گئیں، اور یہ معلوم ہے کہ اس چیز کے ڈالنے سے مریں، یا گھڑے میں مچھلی پکڑ کر ڈال دی اور اس میں پانی تھوڑا تھا، اس وجہ سے یا جگہ کی تنگی کی وجہ سے مر گئی، ان سب صورتوں میں مری ہوئی مچھلیاں حلال ہیں۔ جھینگے کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں، اس کے لیے حلت و حرمت میں بھی اختلاف ہے۔ بظاہر اس کی صورت مچھلی کی سے نہیں معلوم ہوتی، بلکہ ایک قسم کا یہ کیڑا معلوم ہوتا ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور فقہ دین اور کثیر علماء کی رائے میں جھینگا حرام ہے۔ چھوٹی مچھلیاں بغیر شکم چاک کیے بھون لی گئیں تو ان کا کھانا حلال ہے۔ مچھلی کا پیٹ چاک کیا، اس میں موتی نکلا، اگر یہ سیب کے اندر ہے تو مچھلی والا اس کا مالک ہے۔ شکاری نے مچھلی بیچ ڈالی تو موتی خریدنے والے کا ہے، اور اگر موتی سیب میں نہیں تو خریدار شکاری کو دے دے، اور یہ نکتہ ہے۔ اور مچھلی کے شکم میں انگوٹھی یا روپیہ یا اشرفی کوئی زیور ملا
ورنہ تصدیق کر لے، بعض گائیں بکریاں غلیظ کھانے لگتی ہیں، ان کو جلالہ کہتے ہیں، ان کے بدن اور گوشت وغیرہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو ان کو حکم ہے کہ کئی دن تک باندھ کے رکھیں، نجاست نہ کھائے، جب بدبو ان کے جسم سے جاتی رہے تو ذبح کر کے کھائیں، یہ ان کو کھانا جائز ہے۔ اسی طرح جو مرغی کوئی کیڑا مکوڑا یا زہریلا سانپ وغیرہ یا غلیظ کھانے کی عادی ہوں، اسے چند روز باندھ کر رکھیں، جب جسم سے اثر جاتا رہے تو ذبح کر کے کھائیں۔ جو مرغیاں چھوٹی پھرتی ہیں ان کو بند کرنا ضروری نہیں، جب کہ وہ غلیظ کھانے کی عادی نہ ہوں اور ان میں بدبو بھی نہ ہو۔ بہتر یہ ہے کہ ان کو بھی بند رکھ کر ذبح کریں۔ بکرا جو خصی نہیں ہوتا وہ اکثر پیشاب پینے کا عادی ہوتا ہے، اس میں ایسی سخت بدبو پیدا ہو جاتی ہے جسے راستے سے گزرتا ہوا بھی محسوس کرتا ہے۔ اس کا حکم بھی وہی ہے، یہ بھی ایک جلالہ کے حکم میں آتا ہے۔ اگر اس کے گوشت سے بدبو باندھنے کے بعد کچھ دن دفع ہو گئی تو کھا سکتے ہیں، ورنہ یہ مکروہ اور ممنوع ہے۔ بکری کے بچہ کو اگر کتیا نے دودھ پلایا ہو تو اس کا بھی حکم جلالہ کا ہے کہ چند روز تک اسے بھی باندھ کر رکھیں، چارہ کھلائیں، وہ اکثر جاتا رہے گا اس کا اثر۔ اسی طرح کراس بریڈنگ، اگر کوئی جانور ہرن اور بکری کے ملاپ سے ہوتے ہیں تو حکم ماں کا صادر آتا ہے، تو وہ بھی حلال ہیں اور ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ لیکن اگر ہرن نر ہے، ہرن مادہ ہے اور بکرا نر ہے تو اس صورت میں جانور تو حلال ہے لیکن اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جانور کو ذبح کیا اور وہ اٹھ کر بھاگا اور پانی میں گر کر مر گیا یا اونچی جگہ سے گر کر مر گیا، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، اس کی موت ذبح ہی سے ہوئی، پانی میں گرنے یا لڑکنے کا اعتبار نہیں۔ زندہ جانور سے کوئی ٹکڑا جدا کر لیا، مثلا دمبا کی چکی کاٹ لی، اونٹ کا کوہان کاٹ لیا یا کسی جانور کا پیٹ پھاڑ کر اس کی کلیجی نکال لی، یہ ٹکڑا جدا کیا ہوا حرام ہے اور اس کو کھانا سخت منع ہے، اور یہ کیا جانے والا عمل شریعت میں سخت ناپسند ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اگر گوشت سے اس کا تعلق باقی ہے تو مردار نہیں، یعنی اس کے بعد اگر جانور کو ذبح کر لیا تو یہ ٹکڑا بھی کھایا جا سکتا ہے جانور، مگر ابھی اس میں حیات باقی ہے، اس کا کوئی ٹکڑا کاٹ لیا، یہ حرام نہیں۔ ذبح کے بعد اس جانور کا زندوں میں شمار نہیں، اگرچہ جب تک جانور ذبح کے بعد ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کا کوئی عضو کاٹنا مکروہ ہے۔ شکار پر تیر چلایا اور اس کا کوئی ٹکڑا کٹ کر جدا ہو گیا، اگر وہ ایسا عضو ہے کہ بغیر اس کے جانور زندہ رہ سکتا ہے تو اس کا کھانا حرام ہے۔ کیلا، گوشت خور جانوروں کے وہ بڑے دانت جن کے ذریعے سے وہ گوشت کاٹتے ہیں یا شکار پکڑتے ہیں، یعنی نوکدار دانتوں والے جانور جو گوشت کھاتے ہیں، ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔